مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم 21واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ آل عنکبوت کی ہیں، تو اس کے بعد پھر سورہ روم ہے اور سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، اور آخر میں سورہ احزاب کی کچھ آیات ہیں۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جس طریقے سے ادویات پر لکھا رہتا ہے کہ یہ پیناڈول بخار کا علاج ہے، اور یہ تو ایسے ہی نماز کی گولی پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ یا تو 90% سے زیادہ لوگ نماز پڑھتے نہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کی اصلاح نہیں کر رہی۔ یہ ہمارا مسئلہ اس وقت، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز اصلاح کرتی، برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی نماز کا خیال کرنا چاہیے، نماز میں ترجمہ سیکھنا چاہیے، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ تو اس سے پہلے بالکل پڑھنا لکھنا جانتے تک نہیں تھے، اور ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ ہاتھ سے لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ تو یہ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا آپ جانتے ہوتے تو یہ کہتے کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے، اس نے خود لکھ لیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کسی انسان کے پاس نہیں پڑھے ہیں، ان کا استاد تو خود رب رحمان ہے، تو اب ان کو شک کیوں ہو رہا ہے کہ قرآن ان کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ 48 آیت ہے، بلکہ فرمایا یہ ایسا نہیں، ان کا لکھا ہوا نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینے میں آیات ہیں۔ تو یہاں حفاظ قرآن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے سینے میں یہ قرآن ہوتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو زبانی یاد کرنا چاہیے، اس کے فضائل الگ سے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ 49 نمبر آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے فضائل بیان کیے۔ یہ جو آپ کے مقابلے کے لوگ ہیں، دشمن ہیں، کافر ہیں، یہ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں، پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی نا۔ اس لیے ہم صبر کرنے والے اور مہلت دینے والے اور ان کے کہنے پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ یہ 53 سے 55 کی آیات جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بردباری بیان کی ہے اور ان لوگوں کی جلد بازی بیان کی ہے۔ عذاب سے تم مر جاؤ گے، اور ہر شخص کو مرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کی امپرومنٹ کا کوئی چانس نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو اس کے بعد 61 سے 63 تک اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیات میں وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے، تمہاری یہ حاجت پوری کون کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ یہ کام اللہ کرتا ہے تو پھر عبادت بھی اس کی خالص کرو نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، وہ روٹی دیتا ہے، وہ بچے دیتا ہے، وہ حاجات پوری کرتا ہے، یہ عقیدہ مکے کے مشرکین کا تھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی نوازشات میں تو کہتے تھے اللہ دیتا ہے، اور بندے کی طرف سے جانے والی اللہ کی طرف عبادات میں وہ شریک کرتے تھے۔ تو جو اللہ کی نوازشات کو ماننا ہے، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں،
اور بندے کی طرف سے جانے والی عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اگر اس دعوت پر پوری دنیا آ جاتی ہے تو مکے کے مشرکوں کا لیول ہوگا، کیونکہ یہ توحید ربوبیت ہے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے۔ جہاں آ کر کے ان کی سوئی پھنس گئی تھی اور جس وجہ سے ان میں نبی کے آنے کی ضرورت ہوئی، وہ تھی کہ جب تم یہ مانتے ہو تو پھر عبادت بھی خالص اللہ کی کرو۔ یہ آج ہماری دعوت میں چیز نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں اس بات پر ترکیز کرنی چاہیے کہ عبادت خالص رب ذوالجلال کی جائے، کسی قسم کی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق فراخ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ کئی لوگ تھوڑی محنت کرتے ہیں، بھولے بھالے ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت کماتے ہیں، اور کئی لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بڑے چالاک ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں مگر تھوڑا کماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جتنا پیدا ہونے سے پہلے لکھوا کر ہم لائے ہیں اتنا رزق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ روم کے شروع سے لے کر 7 نمبر آیت تک روم کے مغلوب اور غالب ہونے کا قصہ ہے۔ بات بڑی دلچسپ ہے۔ فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ روم اور ایران تھے۔ ایرانی آتش پرست تھے، نہ اللہ کو مانے، نہ کسی نبی کو، نہ آخرت کو، نہ جنت کو، نہ کعبہ کو، کچھ نہیں مانتے تھے۔ اور رومی یہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، چلو اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو مانتے تھے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، اور عقیدے کے حساب سے مکے والے اپنے آپ کو ایرانی لوبی سمجھتے تھے۔ حالانکہ نہ لینا نہ دینا، دور دراز کا علاقہ ہے، نہ وہ تمہاری مدد کرتے نہ تم ان کی، لیکن عقیدے کی وجہ سے ایسا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ۔ ایران غالب آ گیا، رومی مغلوب ہو گئے، تو جناب مکے والوں نے تو جشن منانے شروع کیے، ہمارے لوگ غالب آ گئے، اب ہم غالب آ جائیں گے، تمہارے لوگ مغلوب ہوئے۔ حالانکہ رومی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن اتنا ایک تھا کہ وہ کچھ تو ہمارے قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، امر اللہ کا ہے شروع میں بھی بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جب رومی مشرک عیسائی غالب آئیں گے ایرانیوں پر تو اس دن المومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رومیوں کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوئیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، سب سے جنگیں ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، دشمن تھے جانی، جنگی، حربی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں جب رومی غالب آئیں گے نا تو مومن خوش ہوں گے۔ اب کہا بضع سنین، بضع ہوتے ہیں 9 سے کم سال ہوتے ہیں، تو 1 سال 2 سال 3 سال گزرے تو ذرا تنگ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہتے ہیں سناؤ تم لوگ کہتے تھے رومی غالب آ جائیں گے، کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے تم عرب لوگ ہو، بضع سنین کے اندر اندر ہو جائیں گے۔ تو واقعتاً اس کے اندر اندر واقعتاً رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے اور مسلمان اس پہ خوش ہوئے۔ تو مسلمان کی جو خارجہ پالیسی ہے، پہلی بات تو یہ کہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی لابی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی مسلمان کمزور ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ریڈیو نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کچھ نہیں، اور مکے والے جناب پورے باخبر ہیں پورے علاقے کی سیاست سے، اور آج مسلمان کو فکر ہی نہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ہر طرح کے ذرائع ابلاغ موجود ہیں۔
تو یہ بھی قابل غور بات ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اسلام کفر اور کفر میں فرق کرتا ہے۔ ان کا کفر ایرانیوں کا ہر لحاظ سے کفر ہے، اور رومیوں کے کفر میں تھوڑی نرمی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ تو جتنا قدر وہ ہے اتنا قدر ان کو ان کا حق دینا اور ان کو ان کی نسبت قریب سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان کی نسبت نصرانی تمہارے قریب ہے۔ تو اسی حساب سے آپ کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ بنتی تھی، اور ان کے غالب آنے سے مسلمان خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 نمبر 10 نمبر آیت میں سابقہ قوموں کا تھوڑا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کیا سزا ملی، تم باز آ جاؤ تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ اپنی آیات گنوا رہا ہے۔ اللہ کی آیات میں سے ہے یہ 19 سے لے کر 27 نمبر آیت تک تمہارا پیدا کرنا، تمہارے بیویوں کا پیدا کرنا، تمہاری زبانوں کا آپس میں اختلاف، اور بجلی کڑکتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہے، یہ ساری میری نشانیاں ہیں۔ جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کو دیکھ کر پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ پھر ایک مثال بیان کی کہ تم میرے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو ظالموں، تو کم از کم سوچو تو صحیح، تمہارے گھروں میں غلام رہتے ہیں۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، سیٹھ کے پاس 2 کروڑ روپے ہے، تو کیا وہ اپنے غلام کو اس میں سے حصہ دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے برابر ہو جائے؟ جب تم اپنے جیسے انسان کو اپنے برابر لانا برداشت نہیں کرتے ہو، تو رب رحمان کے مقابلے میں ان بتوں کو لاتے ہو، ان مر جانے والے فوت ہونے والے انسانوں کو لاتے ہو۔ اللہ کا خوف کرو۔ اسی طرح رب ذوالجلال والاکرام نے یہ اور انسان کی عادت بیان کی ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو جناب بڑا گڑ گڑاتا روتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف رفع کر دیتا ہے تو پھر جناب یہ اللہ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 34 اور 37 میں ہے۔ اس کے بعد کچھ صدقہ کرنے کی تلقین ہے 38 سے 39 میں، اور فرمایا صدقہ کیا کرو، سود پر پیسے نہ دیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم سود پر پیسہ دیتے ہو سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ جائے گا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو صدقے زکوٰۃ دیتے ہو اللہ واسطے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ بڑھتا ہے۔ تو حقیقت میں ہماری نظروں میں زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے، 22.5% نکل گیا تو 97.5% رہ گیا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا ہے۔ اور جو سود 2 لاکھ دے کر 2.25 لاکھ واپس لیا بڑا، مگر اللہ کے نزدیک وہ کم ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کا فرق تب پتہ چلتا ہے جب وہ خرچ ہوتا ہے، کہ جو ہمارے خیال میں بڑا ہوتا ہے وہ کہاں کہاں کن کھڈوں میں اور کن جگہوں میں جا کر لگ جاتا ہے، ڈاکٹروں کو پر لگ جاتا ہے، ہسپتالوں پر لگ جاتا ہے، وکیلوں پر لگ جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی برکت والا مال ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک آخرت کو اچھا کرنے کے لیے لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی کیفیت بیان کرتے ہیں آخرت میں، کہ ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا رہے، تو کہیں گے کہ ہم تو جناب 1 گھنٹہ رہے ہوں گے، بس اس سے زیادہ ہم نہیں رہے، اور قسم اٹھا کر کہیں گے ہم اس سے زیادہ نہیں رہے ہیں۔ تو جب اس جہان کی جو پائیداری نہیں ہے، اور یہ کسی کھاتے کا ہے ہی نہیں کہ پورے 60 70 80 سال کو آپ 1 گھنٹہ مان رہے ہو، تو پھر کیا فائدہ اس کی امپرومنٹ کا اور اس کو اچھا کر کے اسی سے دل لگانے کا؟ پھر آخرت کو ہی یاد کیا جائے اور اس پر ہی اکتفا کی جائے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، جیسے قرآن کے شروع میں بقرہ کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ھدی للمتقین ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے محسنین کے لیے اور رحمت بھی ہے۔ وہ وہاں بھی یہی کہا تھا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہاں بھی وہی صفات ان کی بیان ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلات لہو
خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ تو اس میں جتنے بھی باجے گاجے جو لہو اور گانے کے آلات ہیں موسیقی کے، ان سب کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں منہ پھیر کر چلا جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس کے کان میں بوجھ ہے اور اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کمالات ہیں، اپنی تخلیق ہے، اس کی کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ اللہ نے زمین آسمان کو بنایا بغیر کسی ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آ رہا ہو، اور زمین میں کیل ٹھوک دیے یعنی پہاڑ تاکہ یہ ہلے نہیں، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہر طرح کے کھانے کے انتظام کر دیے۔ یہ تو میں نے کیا ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم میرے مقابلے میں عبادت کرتے ہو ان کا بھی تو کچھ کارنامہ دکھاؤ نا مجھے۔ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے، سارے اکٹھے ہو کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کا کھانا چھین کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ ان کو میرے مقابلے میں لاتے ہو۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا نام لقمان اس لیے کہ یہ ایک بہت حکیم آدمی تھا، حکمت والا دانا آدمی تھا۔ سابقہ امتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھا، لیکن یہ بات کمزور ہے، وہ دانا آدمی تھا۔ اور جو دنیا والے ہوتے ہیں یہ داناؤں کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، انبیاء کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک داناؤں کی بات لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید، ان کے رنگ کا بڑا فرق تھا۔ زید بہت ہی خوبصورت اور اسامہ بہت ہی کالے رنگ کا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑی محبت تھی، تو جب وہ یہ کہتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن دونوں لیٹے ہوئے اور دونوں کے پاؤں ظاہر ہو رہے ہیں، باقی جسم پر چادر ہے۔ ایک قیافہ شناس آتا ہے، اگر کہتا ہے یہ دونوں باپ بیٹا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ گھر گئے تو آپ کی بیوی نے پوچھا آج بہت خوش ہیں، کہا دیکھتی نہیں ہو، وہ قیافہ شناس نے تصدیق کر دیا کہ یہ باپ بیٹا ہے۔ اب نبی اوپر سے وحی آتی ہے تو ان کو قیافہ شناس کی کیا ضرورت ہے؟ بات صرف یہی تھی کہ لوگ نبوت کو اور وحی کو تو مانتے نہیں، تو وہ دنیاوی حساب سے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں، تو اب انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی بات کی، اور جو وحی کو نہیں مانتے ان کے لیے ایک سمجھدار آدمی، دانا آدمی کی بات بیان کی کہ وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو یہاں پر لقمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، نمبر 1 شرک نہیں کرو، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں نے بہت تکلیفوں کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ والدین اگر اللہ کے ساتھ شرک کی بات کریں تو ان کی بات مت مانو، اور اے بیٹے اگر کوئی ایک ذرہ بھی ہو کسی پہاڑ میں، زمینوں میں یا آسمانوں میں، اللہ اس کو لانے پر قادر ہے۔ اے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور کوئی تکلیف آئے تو صبر کر۔ اے بیٹے لوگوں کے سامنے اکڑ نہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، اور یہ کہ اکڑ کر چلنا یہ بری بات ہے، اور چلنے میں بھی چال بھی بڑی درمیانے درجے کی ہونی چاہیے، آواز بھی بڑی نہ دھیمی نہ بہت اونچی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب نصیحتیں انہوں نے کی ہیں، اور اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ ان سب کے باوجود اب قرآن کی دلیلیں بھی آ گئیں، ادلہ آ گئے، اوپر سے وحی بھی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آ گئے، ادھر سے ایک دانا آدمی کی باتیں بھی آ گئیں تائید میں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم، یہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی ہے، اور اس کے باوجود یہ ادھر ہی جاتے ہیں، اور شیطان ان کو ادھر کھینچتا ہے۔ تو اس لیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں، ہمارے دلائل میں کوئی کمی نہیں، پھر اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے۔ تو من کفر فلا یحزنک کفرہ،
اب ان کے اس کفر پر آپ غمگین نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ تو یہ تسلی والی آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ اگر سارے سمندر 7 گنا ہو جائیں، یعنی 7 زمینوں کے سمندر آ جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور لکھنا شروع کیا جائے، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اور تم کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ جس طرح ایک بندے کو پیدا کرنا، اسی طرح سب کو پیدا کرنا آسان ہے۔ جس طرح ایک بندے کو اٹھانا آسان ہے، اسی طرح ساری کائنات کو اٹھانا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تم بھی تو جب سمندر میں جاتے ہو تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو نا، تو پھر جب باہر آ جاتے ہو تو پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، الف لام سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور دوسری میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں نبوت کے تذکرے کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کہ رب ذوالجلال نے کائنات کو بنایا ہے اور 6 دنوں میں بنایا ہے، اور یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کے معاملات کو چلاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور انسان کو پیدا کیا ہے اور اس میں روح پھونکی ہے، اور پہلے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اس کے بعد پھر پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب تذکرے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کیے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے مجرم ہیں، یہ آپ ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، قیامت والے دن ان کو اللہ پکڑے گا اور یہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، واپس لٹا دے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ انا موقنون، طالب علموں علماء کے بتانے سے یقین نہیں آتا تھا، آیات سن کر یقین نہیں آتا تھا، اب ہمیں دیکھ کر یقین آیا ہے۔ عزیزو، یہی فرق ہے۔ جو مومن ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، وہ دیکھے بغیر ایمان لے آتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ اپنی آنکھ پر اعتماد کرتا ہے، اپنے کان پر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول پر اعتماد نہیں کرتا، مگر ایسے ایمان کا کوئی اللہ بھی اعتبار نہیں کرتا اور نہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اعمال کی وجہ سے۔ تو اگلی آیت میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، عمل کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لن يدخل الجنۃ احد بعملہ، کوئی شخص عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں قرآن کہتا ہے تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں تمہارے عمل کی وجہ سے۔ تو ان دونوں باتوں میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ جیسے ہم پیسے پے کرتے ہیں چینی ہم لینا ہمارا حق بن جاتا ہے، تو ایسے ہم نیکیاں کریں اور جنت لینا ہمارا حق بن جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نیکی کرتے اللہ قبول فرما لے تو رحمت ہوتی ہے، اس کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ ہماری نیکیاں جنت کی قیمت نہیں ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے لیے ان کی جزا اور برے لوگوں کے لیے ان کی سزا، یہ ملی جلی آیات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا مزید تذکرہ کرتا ہے کہ کیسے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، کیسے ہم پانی نازل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کب یہ قیامت آئے گی، کب یہ فتح ہوگی۔ تو ان سے کہو کہ وہ قیامت جب آ گئی پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی گروہ، احزاب کا معنی زیادہ گروہ۔ مدینہ پر حملہ آور زیادہ گروہ ہوئے تھے،
تو اس مارکے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ شروع میں رب ذوالجلال والاکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور کافروں کی بات نہ مانو، منافقوں کی بات نہ مانو۔ اور پھر یہ کہ اس وقت یہ چلتا تھا کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اللہ نے اس کا انکار کیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے دل میں دو دل، کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں۔ اور جن کو تم بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہو غصے میں آ کر، وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی، بلکہ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ نے اس کی کفارہ بیان کیا ہے، جو ماں کہہ بیٹھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور نہ تمہارے کہنے سے بیوی ماں بنتی ہے اور نہ تمہارے کہنے سے کسی کا بیٹا تمہارا بنتا ہے، یہ منہ بولے بیٹے کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد فرمایا ان کو ان کے اپنے نام پر نہ پکارا کرو، جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیٹا بنایا تو لوگ زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نہیں، اس کو زید بن حارثہ کہو، اصل باپ کی طرف پکارو۔ تو جو شخص اپنی برادری چینج کر لیتا ہے تو گویا وہ اپنا باپ چینج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید وعید بیان کیا ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور بڑی سخت روایات ہیں۔ بعض لوگ اس میں اس عورت کو شامل کر لیتے ہیں جو اپنے شوہر کا نام ساتھ لگاتی ہے، حالانکہ وہ بطور باپ نہیں لگاتی، بطور شوہر لگاتی ہے، تو یہ اس وعید میں شامل نہیں ہوتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ عورت کو شادی کے باوجود اپنے باپ کے ساتھ ہی منسوب رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہ باپ کی جگہ پر ہیں، ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ تو یعنی نبی ولی ہے۔ اگر کوئی شخص کہ کوئی عورت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے، کہتی ہے جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اپنی ذات کے ساتھ کر لو یا کسی سے کر دو، تو وہاں پر ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ولی ہیں۔ لیکن آج کل تو چوپٹ راج ہے، کوئی بھی عورت چاہے دو گواہ بنائے کسی سے شادی کر لے، باپ سے نہ پوچھے، تو ہمارے مفتی لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 نمبر آیت سے لے کر 27 نمبر آیت میں تک غزوہ احزاب کا بیان کیا ہے کہ جب دشمن گروہ اکٹھے ہو کر آئے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے، جب اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم نے بدگمانیاں شروع کر دیں، مومنوں کو خوب ہلا دیا گیا، جب منافقوں نے باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگے تم سرنڈر ہو جاؤ، اب تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور جو منافق تھے وہ مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہیں آئے، کہتے تھے ہمارے گھر خالی ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہوائیں نازل کی، سردی شدید تھی، ادھر سے ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں اور انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ مسلمانوں نے اپنا خندق کھود کر اس کا دفاع کیا تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں سیرت کے حساب سے، جبکہ اس کا سیاق کیا ہے؟ غزوہ احزاب، اور اس سے اگلی آیت بھی غزوہ احزاب کی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جو ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے پہلے سے بتا رکھا ہے۔ منافق کہنے لگے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ اللہ اس کے رسول نے نعوذ باللہ دھوکہ کر لیا، ہمیں کہتے تھے میدان میں آؤ مدد آ جائے گی، کوئی مدد نہیں آئی۔ منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا اور مومنوں کا ایمان دشمن کو دیکھ کر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ سارا قصہ مکمل کرنے سے درمیان میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، تو ثابت ہوا کہ رہتی دنیا تک جب بھی کبھی اتحادی فورسز حملہ آور ہوں
تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد جب فتوحات زیادہ ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ 5واں ہوتا تھا ہر غنیمت میں جو اللہ نے دیا ہے، تو پیسہ زیادہ آ گیا، تو آپ کی بیویوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ اب ہماری بھی تھوڑی جو سٹیٹس ہمارا بھی تھوڑا مینٹین ہونا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا پیسہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنا ہے، دنیا کی رش پش ہونی ہے، تو پھر یہ گھر نہیں ملے گا، اور اگر اسی فاقہ مستی پر چلنا ہے تو پھر مطالبے چھوڑ دو۔ تو وہ بیویوں نے مطالبے چھوڑ دیے اور آپ کے ساتھ رہنے کا عزم کیا۔ تو یہ اس کے بعد عورتوں کے کافی سارے مسائل وہ چلیں گے اگلے پارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صورتحال یہ ہے، جتنی آمدن زیادہ اتنے خرچے زیادہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن بہت زیادہ ہو گئی تھی مگر خرچے اتنے ہی رہے، اور بیویوں کو جو ملتا تھا وہ بھی صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھیں، اور آپ بھی بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، اور رمضان بھی صدقات کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے ان کا یہ بھی عمل بھی بہترین نمونہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔